کربلا کی سرزمین پر محرم کی 10ویں صبح طلوع ہوئی تو الفافق پر سارخی چھا رہی تھی۔ آسمان گویا ماتم کنا تھا اور زمین اشکبار۔ یہی وہ دن تھا جس دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ انہی ہستیوں میں امام حسین کی کمسن اور معصوم بیٹی بی بی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا بھی تھیں، جن کی عمر تاریخ کے معتبر روایات کے مطابق تقریباً 4 سے 5 سال تھی۔ بی بی سکینہ کی شخصیت صبر و حیا کی مجسم تصویر تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت میں ان کی معصومانہ محبت اور پاکیزہ کردار کی جھلک ہر ایک پر عیاں تھی۔ جب امام اپنے خیمہ میں داخل ہوتے تو سکینہ دوڑ کر آغوش میں آ جاتی۔ اب کی ماں بی بی رباب سلام اللہ علیہا اکثر فرمایا کرتی، سکینہ کی طبیعت میں ایسی وقار ہے گویا فاطمہ زہرا کی پرچھائی ہو۔ 10 محرم کو جب لشکر یزید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر رکھا تھا، بی بی سکینہ کی پیاس شدت اختیار کر رہی تھی۔ کئی بار وہ اپنے بابا سے پوچھتی، بابا کیا ہمیں پانی ملے گا؟ امام حسین کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی مگر ان کے لبوں پر صبر و رضا کا تبسم ہوتا۔ وہ اپنی معصوم بیٹی کو تسلی دیتے اور فرماتے، سکینہ صبر کرو، تمہیں جنت کا نہر کوثر نصیب ہوگی۔ جنگ کے بعد جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب شہید ہو چکے تھے، بی بی سکینہ کا صبر ٹوٹ گیا۔ انہیں اپنے بابا کی جدائی نے اندر سے توڑ دیا تھا۔ جب شمر لعین نے امام حسین کا سر جدا کیا، اس وقت بی بی سکینہ بے تاب ہے کر خیمے سے نکلی اور لاشاک بابا کے پاس پہنچی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کمسن بیٹی نے بابا کے لاشے سے لپٹ کر کہا، بابا آپ نے کہا تھا ہم جلدی پانی پئیں گے، اب تو ہمیں چھوڑ گئے۔ بابا میں بہت پیاسی ہوں، بابا میں ڈر رہی ہوں۔ شہادت کے بعد یزیدی لشکر نے خیموں پر حملہ کیا، انہیں آگ لگا دی گئی۔ بی بی سکینہ ان عورتوں میں تھیں جو خیموں سے بھاگتی ہوئی بیابان کی جانب دوڑے۔ ظالموں نے انہیں گرفتار کیا، قید میں لے لیا گیا۔ جب اہل حرم کو کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا، راستے بھر بی بی سکینہ اپنے بابا کی جدائی میں روتی رہے۔ ان کی فریادیں دل چیر دینے والی تھیں۔ کوفہ کے بازاروں میں جب اہل بیت کی خواتین کو رسن بستہ حالت میں پیش کیا گیا، بی بی سکینہ نے وہاں بھی لوگوں سے پانی مانگا، مگر لوگ تو خاموش رہے، ظالموں کی خوف سے کچھ کہہ نہ سکے۔ کچھ نے سنگلی دکھاتے ہوئے بی بی سکینہ پر طنز کے تیر برسائے۔ شام کے قیدخانے میں بی بی سکینہ کی حالت دن بعد کمزور ہوتی گئی۔ وہ اکثر قیدخانے کی دیوار کی جانب دیکھتی رہتی اور بار بار یہی کہتی، بابا کب آئے گے؟ میں بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ باب دوم شام کی قید اور شہادت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا۔ شام کے زندان کی تاریخ اہل بیت کے مصائب کی سب سے اندوہناک داستانوں میں سے ہے۔ قیدیوں کو ایک تنگ و تاریک قیدخانے میں رکھا گیا تھا جہاں نہ روشنی تھی نہ ہوا کی گزرگاہ۔ ان قیدیوں میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی سکینہ بھی تھیں۔ بی بی سکینہ کی معصوم روح اپنے بابا کی جدائی میں بے قرار تھی۔ وہ رات بھر بابا کو یاد کرتی، کبھی سوتے سوتے چونک جاتی اور ماں بی بی رباب آپھوپھی حضرت زینب سے پوچھتی، فتح بابا کہاں ہیں؟ میں نے خواب میں بابا کو دیکھا، وہ مجھے گلے لگا رہے تھے، کیا بابا واپس آ جائیں گے؟ حضرت زینب کی آنکھوں سے اشک روا ہو جاتے۔ وہ بی بی سکینہ کو سینے سے لگا کر تسلی دیتی مگر ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایک رات بی بی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سکینہ میری پیاری بیٹی، تم جلدی میرے پاس آؤ گی، تمہارے مصائب ختم ہونے والے ہیں۔ جب بی بی سکینہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے بلند آواز میں بابا بابا پکارا۔ قیدخانے میں موجود ہر شخص غمزدہ ہوا۔ اسی دوران یزید کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر قیدخانے میں لایا گیا۔ بی بی سکینہ نے جیسے ہی بابا کا سر دیکھا، دوڑ کر اس سر کو گلے لگا لیا۔ روایت ہے کہ وہ سر کو چومتے ہوئے کہتی رہے، بابا آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ بابا میری پیاس کی شدت نے مجھے تو گیا۔ بابا میں بہت ڈرتی ہوں، اب کے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا۔ اسی کیفیت میں بی بی سکینہ کا کمزور جسم بابا کے سر پر گر گیا اور انہوں نے اسی حالت میں اپنی جان آفرے کے سپرد کر دی۔ قیدخانے میں موجود خواتین کی آہ و بکا بلند ہوئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی چھوٹی بھتیجی کو گود میں لیا، ان کے چہرے سے گرد صاف کی اور آہستہ سے فرمایا، سکینہ تمہیں تمہارا بابا مل گیا، تمہارے مصائب ختم ہوئے، جاؤ اپنے بابا کی آغوش میں۔ یزید کے حکم سے بی بی سکینہ کے جسد مطہر کو زندان ہی میں دفن کر دیا گیا۔ روایات کے مطابق کچھ عرصہ بعد جب اہل بیت کو رہائی ملی تو حضرت زینب نے یزید سے اصرار کر کے بی بی سکینہ کے جسد کو قیدخانے سے نکال کر دمشق میں دفن کیا۔ آج بھی شام میں دمشق کے نوا میں بی بی سکینہ بنت الحسین کا روضہ مبارک موجود ہے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے دلوں کی تسکین اور زیادگاہ ہے۔ بی بی سکینہ کی شہادت اہل بیت کے مصائب کی سب سے دل خراش داستانوں میں سے ہے، جو رہتی دنیا تک یزیدی ظلم و ستم کی گواہی دیتی رہے گی اور صبر، استقامت اور عشق حسینی کی روشن مثال بنی رہے گی۔